الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں جو نشانی ذکر کی جا رہی ہے ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ کے بعد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کی صفات۔ اب فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو ہر اس نازل کردہ جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک بات بہت اہم ہے، جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں یا جو صحائف پہلے نازل ہوئے، آپ ان کی موجودہ دور میں جو حالت ہے وہ دو باتیں، ایک تو وہ محرف ہیں یعنی تحریف شدہ ہیں، اور دوسرا ترمیم کا شکار ہو چکی ہیں، یعنی ان میں اللہ کے احکامات بعض مٹا دیے گئے اور بعض میں تبدیلی کر دی گئی۔ یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں، وہ آج اپنی کتابوں کو جو موجودہ دور میں ہیں، وہ ہم تو قرآن کو بحمد اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریویلڈ نالج ہے، منزل من اللہ، لیکن وہ اپنی کتب کو کہ یہی الفاظ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے، یا یہ وہی الفاظ ہیں جو من عن موسیٰ علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، وہ اس دعوے کو اپنے ثابت کر سکتے نہیں، باوجود اس کے کہ ان صحائف میں، ان کتب میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات میں تبدیلی کی گئی ہے، مٹایا گیا ہے۔ اچھا ایک اور بات، قرآن پر ایمان لانے کے بعد ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، قرآن پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص بالفرض سپوز کریں، اگر کوئی شخص تورات کو، انجیل کو، زبور کو نہ مانے تو شرعی اعتبار سے کوئی اس کی زندگی میں کوئی نقص واقع ہو رہا ہے؟ شرعی اعتبار سے وہ حلال و حرام کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا معاملہ ہے، کسی میں کوئی نقص واقع نہیں ہو رہا۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں اس کی رہنمائی کے لیے سارے اسباب فراہم کر دیے، اور قرآن کریم اپنے وقت نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ایک منبع ہے، پورے انسانوں کے نسل انسانی کے لیے کافی ہے۔ بئی ہمہ ان سب کے باوجود قرآن کریم ان پر ایمان لانے کو لازمی قرار دے رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی اور آپ سے پہلی جو نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ان پر ہمیں عمل کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آج وہ اس حالت میں باقی ہیں، اور ان قرآن نے جو ضابطہ مقرر کیا کہ ان پر ایمان نہ لانا گویا ایسا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے کہ آپ اگر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں کامل طور پہ تو آپ کو پچھلی کتب پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا۔ اب یہ بات اگر سمجھ لی جائے تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جو آیت ہے نا ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے۔ ختم نبوت کی جو بڑی دلیلیں ہیں قرآن کریم کے اندر، ان میں سب بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم بیان کر رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اگر بفرض محال ہم ایک لمحے کے لیے، اگرچہ ایسا ممکن نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی آپ کے بعد بھی آنا ہوتا تو پھر جملہ کلام یوں ہوتا اے حبیب متقین کی صفات یہ ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی۔ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا، قرآن نے یہاں بات مکمل کر دی۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں گے قرآن یہی بیان کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء میں ذکر ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ وہ جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان۔ قرآن نے کہیں بھی بعد کا ذکر ہی نہیں کیا،
کہ قرآن میں کہیں ذکر کیا گیا ہو. تو اگر یہ معاملہ ہوتا کہ کوئی پیغمبر آنا ہوتا تو اس آیت کا پھر جملہ جو کانٹیکس ہے پر وہ اس طرح نہ ہوتا. تو ختم نبوت کے حوالے سے یہ آیت بنیادی دلیلوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی آئے تو سمجھ لو. اسی لیے ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدعی نبوت، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا آپ کے سامنے آئے تو آپ اس سے دلیل بھی نہیں مانگیں گے. مدعی نبوت سے دلیل مانگنا بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے قرآن نے یہ واضح طور پر ذکر کر دیا کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، جو آپ پر نازل ہوئی، اس پر ایمان رکھنا. تو قرآن نے جب یہ سرا ہی رہنے دی، ختم کر دیا، یہ بالکل اس کا شائبہ تک نہ رہنے دیا، تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے کوئی دلیل مانگیں؟ ہم بغیر کسی دلیل کے مانگے کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام میں سلاسون دجالون کذابون، کہ میرے بعد ایسے ایسے لوگ آئیں گے، 30 کا تو آپ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے. تو اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں جو محبوب کی طرف نازل ہوا اور جو محبوب سے پہلے نازل ہوا ان سب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.